کی بنسبت زیادہ وقت پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے سارے مل کر پڑھ لیں، صلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پچھلے جمعہ المبارک میں بھی آپ کی عظمت کے حوالے سے سنا، اور چونکہ یہ پورا مہینہ ہی سیدنا صدیق اکبر کی یاد میں ہم منا رہے ہیں، آج جو خاص ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ ہے کہ منکرین زکوٰۃ اور سیدنا صدیق اکبر جو زکوٰۃ کے منکر ہوئے اور ان کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا عمل ہوئے، کیونکہ آج ہماری سب سے بڑی پستی کی وجہ یہ ہے، ہماری معیشت میں ترقی کیوں نہیں ہے، ہمارے کاروبار کے اندر برکت کیوں نہیں ہے، ہمارے رزق کے اندر وہ جو ایک برکت ہونی چاہیے، جو اللہ کی ایک رحمت ہونی چاہیے، وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ محنت بھی آدمی کرتا ہے، سارے سلسلے ہوتے ہیں، لیکن اس کے رزق میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی ایک یہ حدیث پاک اور سیدنا صدیق اکبر کا عمل ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کے لیے دلیل ہے کہ جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری مثال فرمایا، پردہ کیا، تو کچھ اطراف مدینہ کے اندر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جو زکوٰۃ حضور کو دیتے تھے انہوں نے انکار کر دیا، اور اب کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت تھے، اور یہ سب سے پہلے معاملہ پیش آیا آپ جب خلیفہ بنے۔ ایک شرعی مسئلہ بھی تھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، کچھ لوگوں نے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور میں کہ جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بارگاہ میں زکوٰۃ دیتے تھے آپ نہیں دیں گے، آپ نے ان کے خلاف لشکر تیار فرمایا، لشکر جنگ کرنے کے لیے اور ان کو زیر کرنے کے لیے مجاہدین کو تیار کیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجاہد کس کے خلاف تیار ہو گئے؟ کفار کے خلاف۔ تو چونکہ سیدنا صدیق اکبر اس کی حساسیت کو سمجھتے تھے کہ زکوٰۃ ایک اللہ کا فریضہ ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وہ بے شمار مقامات پر، بلکہ فقہاء کرام نے بیان فرمایا کہ 82 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، بعضوں نے 32 مرتبہ کہا، مختلف اقوال ہیں، تو اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کثیر مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ بندہ اگر سارا سال نماز پڑھے، قرآن بھی پڑھے، حضور پر درود بھی پڑھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا
اچھا حضور آپ ان کے خلاف جہاد کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ جو کلمہ کو ہے وہ تو قاری بھی پڑھے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ تو مسجد بھی آتے ہیں، وہ تو سارے معاملات کرتے ہیں اور زکات بھی دیتے ہیں، تو آپ جہاد کا حکم دے رہے ہیں؟ اور میں تم یہ بات کرتے ہو اگر کوئی شخص میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بکری کا بچہ دیا کرتا تھا اور آج مجھے وہ بکری کا بچہ زکات میں نہیں دے گا تو میں صدیق اکبر اس کے خلاف جہاد کروں، میں اس کے خلاف جہاد کروں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر نے یہ بات کی تو عمر بن خطاب بھی بول اٹھے، فرمایا صدیق کا رب نے سینہ حق کے لیے کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ سیدنا صدیق اکبر تو 1400 سال بلکہ قیامت تک کے ہر امتی کو دیکھ رہے تھے کہ اگر آج اسلام کی ابتدا ہے اور حضور کا ظاہری وصال ہوا ہے، آج اگر لوگ زکات کا انکار کر دیں اور زکات کو ہلکا جانیں گے تو بعد میں آنے والے لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ نے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور میں ایک بکری کا بچہ بھی بھائی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیا کرتا تھا، صدیق اکبر اس کے خلاف جہاد کرے گا اگر اس کو پیش نہیں کرے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ زکات ایک اہم فریضہ ہے اور جب تک زکات نہیں دی جاتی آپ کا مال صاف نہیں ہوتا، کیونکہ زکات مال کا محل کچھ ہوتی ہے۔ آدمی اگر سفر تو کرے 8 دن بندہ غسل نہ کرے اگر کہ سردی کا ہی موسم ہے، 8 دن کے بعد بندے کی کیفیت کیا ہوگا؟ ویسے بندے کی طبیعت کئی تو ہوتی نہیں، کوئی مہینے بھی کئی تو غسل کرتے، لیکن جو حساس طبیعت کا نظافت والا شخص ہے، نفاست والا شخص ہے، وَالطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وہ اگر 8 دن غسل نہ کرے تو اس کو اکتاہٹ سی محسوس ہوگی، چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا، اس کا جسم ایسے جو ہے وہ فریش نہیں نظر آئے گا۔ اگر 8 دن غسل نہ کرے تو کیفیت یہ ہے کہ اگر ساری عمر زکات نہ دی، اگر جسم پہ محل کچھ ہے لگ جائے تو بندے کو بری لگتی ہے، تو جو ٹکنا کھا رہا ہے بظاہر تو آپ مرغ مسلم کھا رہے ہیں، باہر تو آپ ظاہر بات اچھا کھانا کھا رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں کھا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس نعمت کے اندر جو کھا رہا ہوں اگر زکات نہ دی ہوگی تو یہ پیسہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، ناجائز، ملاوٹ والا، محل کشید والا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقام الصلاۃ ولم یؤد الزکات، حضور کی حدیث پاک ہے، فرمایا من اقام الصلاۃ، جس نے نماز قائم کی، ولم یؤد الزکات، اور زکات نہ دی۔ ہمارے ہر بندہ ہم میں سے سوچے، نمازی ہے، قاری ہے، حافظ ہے، الحاج ہے، صوفی ہے، جیسے بھی پیر ہے، فقیر ہے، مرید ہے، کیسا بھی ہے، وہ بندہ اپنے اوپر غور کرے کہ میں نماز کو پڑھتا ہوں، کیا میری زکات صحیح ادا ہوتی؟ کیا مجھے جتنی میری پراپرٹی ہے، جتنا میرا بینک بیلنس ہے، جتنا میرا، وہ تو شرعی مسائل اس کے سیکھنے پڑیں گے نا، زکات جس پر واجب ہے اس کو زکات کے مسائل سیکھنا واجب ہے اس پر۔ تو ہر بندہ اگر محاسبہ کرے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اپنے مال کی زکات دیتا ہے کہ نہیں۔ یہ 10,000 روپیہ دے کے قسمیدہ کا بڑا احسان کر دیا، یا وہ کہتا میں غریب کو کھانا کھلا دیا تو بڑا مال کر دیا، نہیں، اپنے پورے مال کا حساب کرنا پڑے گا، اور اس میں 2.5% کے حساب سے 100 اور 2.5 لاکھ پہ 2500 اس طرح، یعنی 2.5% زکات دینی ہوتی ہے، اور پھر جو اس کی مخصوص شرائط ہے وہ اختصار عرض کر رہا ہوں، تو ہر بندے کو اگر اپنا حساب کر کے اسلام کا یہ نظام جو ہے قسم بخدا اگر ہم اس پر عمل کریں، یقین جانے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی غریب ہی نہیں رہے، کہ غربت کا رونا جو ہوتے ہیں نا فقیر مسکین، بلکہ اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرما دے، جو ہم مال ہے، بلکہ بزرگان دین تو فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس وہ زکات دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بھئی آپ کو ایک فریضہ ادا کرنے کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اس کو محسن جاننا چاہیے، اور جس نے زکات نہ دی ہوگی اس کے بارے میں وعید بھی بڑی سخت ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل اگر کوئی جانوروں کی زکات نہیں دیتا، جانور ہوتے ہیں، جانوروں کی بھی زکات ہوتی ہے، اس طرح پیداوار ہے، زمین ہے، کاشتکاری ہے تو اس کا عشر ہے، برانی پر 10واں حصہ ہے، اور ہمارے علاقے کی جیسے خود ٹیوبر وغیرہ کے ذریعے صرف کرتے ہیں اور اس کا 20واں حصہ ہے، نصف عشر ہے۔ اس کے علاوہ جو صاحب ثروت ہے، مال تجارت رکھتا ہے، سونا چاندی رکھتا ہے، اس کو حساب کر کے اپنے مال کی زکات، اس کی اگر وہ حساب و کتاب کرے اور اگر اپنی مال کی زکات ادا کرے تو اس کے لیے برکت ہے، اور اگر ادا نہ کرے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ جانور جن کی زکات نہیں دی ہوگی تو فرمایا کل قیامت کے روز اس بندے کو روم دیں گے، بندے کو لٹا کر اگر اس کے اوپر بیل چھوڑ دیا جائے اور اپنے پاؤں کی جو ہے وہ کھرو کے ساتھ اس کو مارے اور اس کو تکلیف پہنچائے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اپنے زکات ادا نہ کی، اس کا حق ادا نہ کیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کل قیامت کے روز اس کا مال گنجے سانپ کی صورت اختیار کرے گا۔ میرے بھائی یہ پیسہ جو تو بینک بیلنس ہو اپنے پاکٹ میں گن گن کے رکھتا ہے، جس کو سمجھتا ہے میں بینک میں جمع کروا دیا اور کوئی چور نہیں پڑے گا، اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے اور پیسے کا بڑا تحفظ کرتا ہے، یہ پیسہ جس کو پیار کرتا ہے، جس کو محبت سے سینے سے لگاتا ہے اور اس کی زکات ادا نہیں کرتا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ یہ کون سی چیز ہے بھائی جو گلے میں ڈالی جا رہی ہے؟ یہ پیسہ، اور حقیقت بات ہے یہ ہمیں تو سمجھ نہیں نہ آتا کہ یہ پیسہ سانپ کیسے بن جائے گا، اللہ اس بات پہ قادر ہے، حضور کی حدیث تو بالکل برحق ہے، اور پھر کیا کرے گا؟ اس سے پیار کرے گا، کیونکہ سانپ گلے میں پڑے گا تو سانپ پیار کرے گا، یہ وہی پیسہ ہے میرے بھائی جس کا تم نے حق ادا نہیں کیا، جس کی تم نے زکات نہیں دی، جس کو تم نے راہ خدا میں نہیں دیا، اور اس کو اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ گنجے سانپ کی صورت میں گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ بندہ کیا کرے گا؟ اس کی باچھیں پکڑے گا۔ اللہ کے عذاب کو قسم پر خدا کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا بھی کفر ہے۔ وہ بندہ کہے نا کوئی نہیں دیکھی جائے گی، تو اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا بھی کفر ہے۔ اگلے بندے مذاق کے اندر کہتے ہیں دیکھی جائے گی، یار یہ جہان مٹھا تھا اللہ کی نہیں مٹھا، یہ بڑا سخت کلمہ ہے۔ تو وہ بات سانپ کیا کہے گا؟ آنا مالو کا آنا کر سکا او کا مقام، یہ حدیث کے لفظ ہے۔ میرا علیہ السلام نے فرمایا کہے گا آنا مالو کا، اب بندے میں تیرا مال جس کو چوم چوم کر رکھتا تھا، جس کو پیار سے رکھتا تھا، جس سے محبت سے سینے سے لگاتا تھا، اور غریب تیرے ہمسائے میں نانے بینا کوئی ترس گیا، اس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں تھا اور تیرے پر زکات فرض تھی، تو پھر بھی ادا نہ کی، تو وہ اس کے گلے میں اس کو بادشاہ پکڑ کے کہے گا آنا مالو کا آنا کنزو کا آنا مالو کا آنا کنزو کا۔ اب اندازہ کرو جہنم کی آگ اور جہنم کے سانپ کو کون برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ پیسہ چاہتا ہر کوئی ہے، ہر بندے کی خواہش ہے کہ پیسہ اتنا مل جائے کہ میں بس دنیا کے اندر ہر طرف ریل بھیل ہو جائے۔ یہ پیسہ آنا اس وقت تو آپ کے لیے رحمت ہے، یہ پیسہ رحمت کب ہے؟ کہ جب اس کو اللہ کی اطاعت کے مطابق صرف کیا جائے، اور اگر وہ پیسہ تم اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے یا جمع کرتے ہو تو وہ پیسہ تمہارے لیے جہنم کا وبال ہے، وہ تمہاری ہلاکت کا سوال ہے۔ یا صبح سے لے کے شام تک مزدوری میں کروں، تکلیف میں اٹھاؤں، نوکری میں اٹھاؤں اور ساری فیکٹری کا نظام میں چلاؤں، لیکن وہی پیسہ میری جہنم کی آگ بن جائے تو انسان مجھے سوچنا چاہیے نا، اگر اس کا حق ادا کرے گا یہی پیسہ راہ خدا میں خرچ کرے گا، کسی غریب کی مدد کرے گا، یہ پیسہ تیرے لیے بخشش کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اگر اس کا حق ادا نہ کیا تو پھر اس کا جواب بڑا مشکل بن جائے گا۔ یہ مال رب نے دیا ہے، کیونکہ اگر بندہ غور کرے تو بندہ جب دنیا میں آیا
کہ ساری دولت اس کی قبر میں رکھ دو، بات چلے گی؟ اگر وہ رکھ بھی آئے نا تو چور بھائی بیٹھے ہوئے قبر چھوڑ کے ان کو 10 قبریں بھی توڑنی پڑے تو پیسے کی حصہ ایسی ہے کہ لوگ کفن اتار لیتے ہیں. کفن چوروں کے واقعات موجود ہیں. یعنی کفن مرنے کے بعد اتارنا آپ سمجھ آتی ہے. ایسے لوگ بھی موجود تھے کیونکہ انسان درندگی میں اتر آئے تو آپ میڈیا پہ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ بچی کی لاش نکال کر اس کے ساتھ بھوکا نہ کیا. انسان درندہ نہیں وہ سے بھی بڑھ کر کے چلا گیا. تو یہ پیسہ کہ جس کو تو جمع کر کے رکھتا ہے یہ پیسہ مالک نے دیا ہے. اگر وہ بندہ ہمیں کہے کہ 100 روپیہ دے دو اور 10 منٹ بعد کہے یار یہ 2.5 پہ مجھے اس میں واپس کر دو تو کوئی عقل مند ایسا ہوگا جو اسے انکار کرے. بھائی میں کسی کو 100 روپیہ دیتا ہوں اس کو کہتا ہے یار اس میں سے 2.5 پہ مجھے دے دو. وہاں بندہ کہے گا یار کتنے پیسے ہیں 2.5 واپس کر رہے ہیں باقی سارے دے رہے ہیں. اور یہ پیسے تو مالک نے دیے ہیں. یہ زمین بھی رب کی ہے, آسمان بھی رب, آسمان بھی مالک کے ہے, زمین بھی مالک کی ہے. اصل مالک رب ہے اور یہ ہماری کو نسبت ہے مجازن ہے. مرنے کے بعد بندے کو ساری پراپرٹی ختم ہو جاتی ہے اور جیسے خالی ہاتھ آیا تھا ویسے خالی ہاتھ. اس لیے عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اپنے لیے آگے اچھی چیز دیتا ہے, اپنے لیے آگے اچھی چیز دیتا ہے. کل تو ہم نے مقابلہ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا رسک یہ ہے کہ انسان کو پیسہ ملے, دولت ملے, پہلے تو حلال کیا ہے, حرام کا تو کوئی حساب نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو کہتے ہیں حساب ہوگا, حساب صرف حلال کا ہوگا. کس کا؟ حلال تو کمائی کری ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, اس کا حساب ہے. اور جو حرام کا پیسہ اس کو ڈائریکٹ جہنم ہے, اس کا حساب نہیں ہے. وہ بھائی حرام کا, اس کی تو سزا ہی جہنم ہے. تو یہ پیسہ جس کی زکات نہیں کی ہوگی, موضوع تو بڑا طویل ہے لیکن اختصار میں کر رہا ہوں. حضور کی حدیث جو دیتا ہے برکت ہے, رب کو 1 دو گے رب 10 گنا عطا فرما دے گا, بلکہ تیرا اخلاص ہوگا. قرآن کی نص سے ثابت ہے اور میں رب 700 گنا تک عطا فرما دے گا. جتنا تیرا تقویٰ بڑھتا جائے گا, جتنا تیرا اخلاص بڑھتا جائے گا, جتنی تیری للہیت بڑھتی جائے گی, رب تیرے مال میں بھی اضافہ کرے گا, تیرے ثواب میں بھی اضافہ فرمائے گا. اور جتنا ہی کمزوری مرے دل سے دے گا, جنہیں لانگے جنہیں دیاں کے دلوں میں ملنا بھی ایسا ہی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے تو زکات کے منکرین پیدا ہوئے. اور آج اگر دیکھا جائے گا تو 999 میں سے 1000 میں سے 999 جو ہے ہم شاید وہ نکل آئیں گے جو زکات صحیح نہ دیتے. ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. تو اگر آج اسلامی حکومت ہو تو پھر حاکم اسلام کو ساروں کے خلاف جمع کرے گا. کیوں نہیں؟ جو زکات نہیں دیتا, کئی بندے ایسے مذاق کرتے ہیں زکات کے لیے, وہ مدرسے کے لیے, وہ مسجد کے لیے تو چلو زکات نہیں لگتی, یا کسی دینی کام کے لیے اس سے لی جائے تو پھر وہ آگے سے باتیں بھی کرتے ہیں, آگے بولوگی, آگے فلاں. اللہ کے بندو شکر ادا کریں اگر آپ کے پاس وہ آتا ہے اور آپ کی توجہ دلاتا ہے حضرت رب کا حکم ہے اس کے مطابق 100% اس کا احسان یاد رکھیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے لوگ اپنا صدقہ لے کر نکلیں گے لیکن قبول کوئی نہیں کرے. ہمارے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسا ہوا تھا, 8 سنوں سے زکات واپس آنے کو دینے والے نہیں تھا, لیکن کیا وجہ تھی؟ فرمایا وہاں زکات کا نظام قائم تھا. لیکن آج یہی افسوس ہے, معیشت کو سارے ہوتے ہیں, آئے تو جناب بینکوں کے اندر بھی مشورے کیے جاتے ہیں اور کئی کمپنیاں تو ایسی ہیں وہ کہتی ہیں زکات دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم یہ شو کر دیں گے تو زکات معاف ہو جائے گی. اور ہم اس کی ڈگر میں چل پڑتے ہیں اور نہ جانے ہمارے ایمان کا کیا حال ہوتا ہے اور ہمارے تقوی کا حال کیا ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اہم امور میں سے سب سے پہلا جب خلیفہ بنے تو یہی زکات کے منکرین کا فتنہ پیدا ہوا. تو آپ نے فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. کن کے خلاف جو زکات نہیں دیتے. آج کتنے ملے ہیں, میں ادھر سے کوٹلی بابا سے لے کر اگر ڈسکے تک یا دوسرے اڈے تک دیکھوں, اگر قسم کا خدا اگر زکات نکالے کوٹلی کی سرزمین کا آپ حساب لگا لیں, جتنے بھی یہاں فرمے ہیں, جتنی فیکٹری
بنتا ایک ہے، کھاتے سب ہیں، بھگتتا ایک ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا کا سب خرچ کرنے والے بھی آپ کی مثال قربان جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کیسے میرے مصطفیٰ کے جانشین صحابی خلیفہ اول، ایک دفعہ سرکار اپنے صحابہ کے جھرمٹ پہ بیٹھے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے اعتبار سے دیکھیں صدیق اکبر کی مثال ایسے بے مثال شخصیت کے حامل تھے۔ حضور فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ بغیر بتائے اچانک امام صاحب پوچھ رہے ہیں تو یہ تو خوش نصیبی ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں نے روزہ رکھا ہے۔ کیونکہ وہاں نیکی کا اظہار کرنا ایسا نہیں تھا کہ ریاکاری، وہاں تو سوچ بھی نہیں سکتے، وہ امت کو ترغیب دینی تھی میرے صدیق کا مقام کیا ہے، میرے صدیق اکبر پہ کل کو زبانیں دراز نہیں کرنی، میرے صدیق کا مقام کیا ہے۔ سنے میرے مصطفیٰ کی زبان سے صحابہ کا جھرمٹ ہے، کسی کا ہاں نہیں نکلتی، صدیق اکبر کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضور نے پھر فرمایا آج کوئی ایسا شخص ہے فجر کے بعد کہ جس نے صدقہ کر کے آیا ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں صدقہ کر کے آیا ہوں۔ میں صبح صدقہ کس کو دیا؟ اور میں نے جب سحری کی تو ایک روٹی بچ گئی تو عبد الرحمن بن ابی بکر جو میرے بیٹے تھے انہوں نے ہاتھ روٹی پکڑی تھی، مسجد کے دروازے پہ آیا، سائل کھڑا تھا، اس نے صدا لگائی، میں نے بیٹے کے ہاتھ سے روٹی لے کے صدقہ کر دی ہے۔ صدیق اکبر پھر حضور نے فرمایا، حضور تو جانتے ہیں نا اپنے غلام کی حالت سے واقف ہے، فرمایا کہ ایسا شخص ہے کہ جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو فجر کے پہلے، اور مریض کی عیادت ادھر تو مر جاتا ہے کوئی پتہ کسی کی خبر نہیں لیتا جب تک وہ تعلق قائم نہ ہو، تو صدیق اکبر سارے صحابہ خاموش ہیں، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آج عیادت بھی کر کے آیا ہوں۔ فرمایا وہ کیسی عیادت کی؟ فرمایا مجھے پتا چلا رات کو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مریض ہے، تو میں جب گھر سے نکلا مسجد کے لیے تو رستے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی عیادت کر کے بھی آیا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ آج اگر کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے صدیق کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ، جنت کا سرٹیفکیٹ میرے مصطفیٰ کریم صدیق اکبر کو دے رہے ہیں۔ ابھی فجر پڑی نہیں ہے، روزہ بھی رکھ کے آئے ہیں، مریض کی عیادت بھی کر کے آئے ہیں، ابھی فجر پڑی نہیں، راہ خدا میں صدقہ بھی کر کے آئے ہیں۔ ارے وہ تو نفلی صدقہ تھا، تو زکات واجب ہونے کے بعد بھی نہ دے تو پھر قیامت کو پوچھا تو جائے گا، اور تو اپنے آپ کو شو کرے، مطلب جو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے جو کہتے ہیں زکات ہمیں معاف ہے، بدبختو تم تو زکات کی معافی چاہتے ہو۔ صدیق اکبر زکات کے منکرین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے لشکر تیار کرتے، اس کی احساسیت کو ہم سمجھیں، اور امت مسلمہ حضور کی امت اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتی جب تک سرکار کو اس کا حسنہ پر عمل نہ کرے۔ جنہوں نے عمل کیا آج تک انگریز کی لائبریری میں جا کر دیکھ لو، اگر کسی کا نا چلتا ہے برطانیہ کے اندر تک سنا کہ سیدنا عمر بن خطاب کے آج بھی کافر ان کے جو قانون بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے ملکوں میں نافذ کرتے ہیں، لیکن اس امتی کو عاشق رسول کو حضور کی سیرت کبھی زندگی میں پڑھی کوئی نہیں، پڑھ کر تو دیکھو اپنے ہیرو ہمارے سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تقویٰ طہارت خلیفہ وقت ہے۔ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے نا تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو فرمایا بیٹا یہ 2 چادریں ہیں، انہی کو دھو کر میرا کفن بنا دے۔ 2 چادریں ہیں، خلیفہ وقت دنیا سے جا رہے ہیں، غار یار اور غار مزار۔ عرض کیا یار ابھی ابا جی ہم اتنے بھی نہیں کہ آپ کو کفن پورا دے دیں۔ ارشاد فرمایا بیٹا جہاں میں جا رہا ہوں وہاں کفن نہیں دیکھا جاتا، اور قبر میں کوئی بوس کی
کا کفن دے دے، کوئی لٹھے کا کفن دے دے، تیرے کفن کی ویلیو کیا ہے اگر مالک تو اس طرح آدمی نہ ہوا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے صحابہ کی سیرت کو اپنائیں، اور یہ اسی وقت اپنائیں گے جب صحابہ کی سیرت کو پڑھیں گے، اپنے بزرگان دین کی حیات طیبہ پڑھیں گے کہ وہ بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور انسان بن کے آئے ہیں، کوئی فرشتے یا جن نہیں تھے، ہماری طرح کھاتے تھے، شادی بھی کرتے تھے، سارے معاملات کرتے تھے، لیکن جب دنیا سے گئے ہیں تو خالی ہاتھ گئے ہیں، امت کو پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ ارے جہاں تم نے جانا ہے قبر میں، وہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، وہاں محبت مصطفیٰ دیکھی جاتی ہے، وہاں عمل دیکھا جاتا ہے، وہاں حضور کا قرب دیکھا جاتا ہے۔ اس نے مصطفیٰ کریم کی سنت پر کس قدر عمل کیا ہے، اور تیری ساری عمر انگریز کے طریقے پر گزرے، اور مرتے وقت تو کہے کہ میرے ساتھ طریقہ، میرے ساتھ نرمی کی جائے، تو پھر یہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ مالک کی رضا بارگاہ میں ڈرنا چاہیے۔ ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہم نہیں جانتے، مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت رہے گا ہی نہیں۔ قسم بخدا کسی بندے کو یہ چھوٹی نہیں، یہ صدیق اکبر کو سرکار نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، صحابہ جنتی، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 صحابہ کو ایک وقت میں سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو جن کو سرکار جنت کی بشارت دیں، ان کے بارے میں وہ موزی اٹھ کے یہ کہے کہ ماذا صدیق اکبر گمراہ تھے، صدیق اکبر یہ تھے، تو مجھے بتاؤ اس کی نسل کے اندر خطا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جو صحابہ کا گستاخ ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے۔ ارے وہ صحابہ جنہوں نے تن من دن بدن ناکا ہر چیز مصطفیٰ سے فدا کر دی، اور پھر بھی کہنے کیا لگے فضل رب الکعبہ، جان دے رہے ہیں رحمت رب کعبہ کی قسم، اللہ کی بارگاہ میں مسرور ہو کر کامیاب ہو کر سب کچھ لٹا کر بھی شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے قبول کر لیا۔ اور اگر ان کے بارے میں وہ بولے تو اس کو اپنے اصل پہ غور کرنا چاہیے، کہیں کوئی ملاوٹ نہ ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں صدیق اکبر کی خلافت سمجھنے، ان کی سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔